السلام علیکم۔ جیسا کہ آج کل قرآن میں اختلاف کے حوالے سے جو سوالات آئے اس کا بتدریج جواب دے رہا ہوں۔ میں نے قرآن سمجھنے کے اصول میں ایک اصول بتایا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 78 سے کہ یقیناً یہ اللہ کی کتاب اسی وقت ہوگی جب اس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اگر قرآن میں اختلاف موجود ہے تو اللہ کی کتاب نہیں رہ جاتی۔ اس حوالے سے سوالات آئے ہوئے اور اس کا بتدریج جواب دے رہا ہوں۔ اس وقت ایک سوال ہے جو سورہ انعام اور سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل دو آیتوں کا حوالہ ہے۔ سورہ انعام میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بستی کو ظلم پر ہلاک نہیں کرتے ہیں جبکہ اس کے لوگ بے خبر ہو، جبکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم بھیجتے ہیں کہ نافرمانی کریں۔ تو یہ دو تضاد والی بات آ جاتی کہ اللہ کہہ رہے ہم ظلم سے ہلاک نہیں کرتا، دوسرے سے جب اللہ ہی ارادہ کرتا ہے تو وہ ہلاک کرتا ہے۔ تو آئیے آج ان دونوں آیتوں کو سمجھ لیں تاکہ وضاحت ہو جائے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ روایتی مترجموں کا کارنامہ ہے جنہوں نے قرآن میں اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ کروں گا اور پھر جو میری فہم ہے وہ بتاتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 131 یعنی 6 کی 131 ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب ظلم کی سزا میں بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ یعنی اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب لوگ بے خبر ہوتے ہیں تو اللہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا ہے۔ اب اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ ذالک وہی یعنی یہ اسی طرف اشارہ چلا جس کی باتیں پہلے چل رہی، ایک تسلسل چلا آ رہا ہے۔ علم یکن یہ کہ نہیں ہے رب کا تمہارا رب تمہارا ربوبیت کرنے والا، رب کہتے ہیں بتدریج پروان چڑھانے والے کو، مہلک القری کسی بستی کو ہلاک کرنے والا، بظلم ظلم کو ایک ظلم پر یا ظلم کے ساتھ، واہلها غافلون یعنی اس کی اہلیت والے جب غافل ہوں۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بنتا ہے وہی یہ کہ تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا ظلم پر ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ اس کی اہلیت والے غافل ہوں، یعنی اس کے رہنے والے اس کی اہلیت والے غافلوں میں ہوں۔ تو جب تک اللہ کے احکامات سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور لوگ اس کا انکار نہیں کرتے، اللہ وہاں پر کسی بستی کو ہلاک خود سے نہیں کرتا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر نتائج آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں تو خاص بات یہ روایتی ترجمے سے بھی یہی ہے کہ اللہ ظلم پر کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ہے، اور یہی بات صحیح کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ظلم پر کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے ہیں جبکہ اس کی اہلیت والے غافل ہوں۔ لیکن اب جو دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ہے 16 یہاں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہا تو ہم نے اس کے خوشحال لوگوں کو حکم بھیجا تو انہوں نے اس میں نافرمانی کی، پھر ان پر پوری ہو گئی بات، حکم ثابت ہو گیا، پھر ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر دیا۔ تو یہاں صاف لفظوں میں اس ترجمے سے یہ آ رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں میں معاملہ حکم بھیج دیتے ہیں کہ وہ اس میں نافرمانی کریں، تو پھر بات سچ ہو جاتی ہے اور پھر ہلاک کر دیتے۔ تو یہ تو سارا پلاننگ اللہ کا ہو گیا، یعنی انتہائی غلط ترجمہ، سارا الزام اللہ پر ڈال دیا کہ اللہ یہ ہلاک کرتا ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، وَإِذَا اور جب یہ اردنا ہم سے یہ ارادہ کرتے ہیں، ان نہلکا یہ کہ ہم سے ہلاکت ہو، قریتن کسی بستی کی، امرنا ہمارا معاملہ، مترفیہ اس کے خوشحال لوگوں میں، اس کے مشورہ کنندگان میں، اس کے با اختیار لوگوں میں، ففسقوا فیہا پس وہ بگاڑ کرتے ہیں اس میں، ہمارے معاملات میں وہ جو مترفیہ لوگ ہیں، جو صاحب اختیار لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں بگاڑ کرتے ہیں۔ فسق کہتے ہیں بگاڑ کو، اس لیے فاسق بھی کہلاتا ہے بگاڑ کرنے والا۔ فحق علیہ القول پس سچ ہے اس پر خاص بات، فدمرناہا پس ہم سے ہلاکت ہے اس کی، تدمیرہ اور تم سے ہی ہلاکت ہے، یعنی اللہ خود آ کے کسی کو ہلاک نہیں کرتا ہے بلکہ ہمارے ہی ذریعے ایک دوسرے کو ہلاک کرواتا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ میں کرتا ہوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ اور جب کوئی بستی ہمارے معاملات میں ہم سے ہلاکت کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے مشورہ کنندگان، اس کے صاحب اختیار لوگ یا اس کے خوشحال لوگ اس میں بگاڑ کرتے ہیں، بس ان پر خاص بات سچی ہو جاتی ہے، بس ہم سے ہلاکت ہوتی ہے اور تم سے ہی ہلاکت ہوتی ہے، تم ہی ہلاک کرتے ہو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے کوئی ارادہ نہیں کیا کہ اللہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ کر دے، اللہ کسی کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ آپ کے اعمال کے مطابق نتیجہ دیتا ہے۔ جب بستی والے خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں تو وہ یقینی سی بات اللہ کے معاملات کو نہیں لیتے اور اس میں بگاڑ کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ بگاڑ کرتے ہیں تو ان پر وہ بات سچ ہو جاتی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ہے کہ جہاں نافرمانی کرو گے اس کا انجام برا ہوگا، تو اس سے ہلاکت ہوتی ہے، اور وہ ہلاکت جو ہے وہ خود ہی اپنے ہی ہاتھوں ہوتی ہے، انسان ہی انسان کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی ملک کسی پر چڑھائی کرے، جیسے مثال کے طور پر افغانستان کو ہلاک کرنے امریکہ آ گیا،
عراق کو ہلاک کرنے کے لیے امریکہ آ گیا، رشیا ہلاک کرنے کے لیے افغانستان میں آیا. تو یہ ایک دوسرے لوگ خود ہی ان سے ہلاکت ہوتی رہتی ہے. لیکن کب ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ کے معاملات میں بگاڑ کرتے ہیں. کسی بستی والے جب اللہ کے معاملات میں جان بوجھ کر بگاڑ کرتے ہیں، خاص طور پر جو اس کے بااختیار لوگ ہیں، تو ان پر یہ بات القول جو ہے قرآن کا قول، یہ ہلاکت والا قول ان کے اوپر سچا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہلاکت ہوتی ہے. تو میرے خیال میں وضاحت ہو گئی کہ اللہ کہیں کوئی ارادہ نہیں کرتا ہے ہلاک کرنے کا، اور اللہ تو ظلم کرتا ہی نہیں ہے جب تک بے خبر ہو. تو بے خبر ہونا ہلاکت کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ بے خبر رہنا ایک طرح سے نافرمانی ضرور ہے، لیکن یہ ہلاکت کی طرف نہیں آتی. لیکن جیسی بات آ جائے اور پھر اس کا انکار کر دیا جائے تو وہاں ہلاکت لازمی ہو جاتی ہے. اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ جہاں اللہ کے معاملات میں بگاڑ کیا جائے گا، جہاں اللہ کے معاملات کو سمجھ کر بھی انکار کیا جائے گا، وہیں اللہ کی سزا ہوتی ہے، وہیں ہلاکت ہوتی ہے. اور وہ ہلاکت ایک دوسرے ہی کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ خود آ کر کسی کو ہلاک نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وضاحت ہو گئی ہوگی کہ اس میں قرآن کا قطعی کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ روایتی ترجموں کا اختلاف ہے، مترجموں کا اختلاف ہے، جس کو قرآن دشمن لوگ قرآن کے اختلاف ثابت کر کے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں ہونے کی دلیل بنا دیتے ہیں. قرآن کو غیر اللہ کی کتاب ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جبکہ وہ مترجم پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ترجمہ صحیح کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے. مترجموں پر اعتراض کرنے کے بجائے ڈائریکٹ مترجم کو بات کو لے کر اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے دراصل قرآن دشمن لوگ ہیں. تو بجائے یہ کہ وہ کوئی اور کتاب ایسی دے دیں جو اس سے زیادہ ہدایت والی ہو، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کر سکے کہ دنیا بھر میں اس کو لوگ مان لیں اور اس کی ہدایت کی روشنی میں دنیا میں امن آ جائے. ایسی کوئی کتاب کسی کے پاس ہے ہی نہیں قرآن کے علاوہ. تو اس قرآن دشمنی میں وہ لوگ اتنا آگے آگے قرآن کو کیسے پیچھے کیا جائے، کس طرح سے غیر اللہ کی کتاب ثابت کیا جائے، اس پر یہ مترجموں کے الفاظ لے کر اعتراضات کرتے ہیں. اور ہمارے آنکھ بند پیروکار، یعنی جو اندھے مقلد لوگ ہیں، اپنے اکابرین کے ترجموں کو صحیح سمجھتے ہیں، اپنے ملاؤں کو، اپنے فہم کے لوگوں کو، اپنے نظریات کے لوگوں کو، ان کو صحیح سمجھ کر وہ اس پر واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر خود سر دھنتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب نہیں رہی، اس میں اتنا اختلاف ہے. تو اللہ کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ کی بات کو غیر اللہ کی بات کی ملاوٹ کے بغیر سمجھنا ہوگا، جبھی بات سمجھ میں آئے گی. قرآن میں یاد رکھے کہیں قطعی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. جہاں تضاد ہے یہ مترجموں کا تضاد ہے، یہ مترجم کی غلطی ہے، اللہ کی غلطی قطعا نہیں ہے. تو نعوذ باللہ ہم اللہ کی کتاب کو غیر اللہ کی کتاب ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے. اگر کہیں ہمارے ترجموں میں بھی اختلاف آتا ہے تو یہ ہماری کم فہمی ہے، ہماری کم علمی ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے اس نظریے کو درست کریں، اپنے اس ترجمے کو درست کریں، اپنے فہم کو درست کریں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہی ناقص ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں اور اس میں اختلافات موجود ہے. اللہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.